بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فیلو لرنرز. آج ہم لیکچر نمبر 11 کنزیومر بینکنگ کا شروع کر رہے ہیں، اور جیسا کہ ہماری پریکٹس رہی ہے، لیٹس ہیو اے بریف ریکیپ آف آور پریویس لیکچر نمبر 10. In that lecture, actually, we were having a overview of the consumer finance industry in the context of a State Bank of Pakistan رپورٹ. اس رپورٹ کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ کنزیومر بینکنگ کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا تھا، کس طرح وہ پاکستان میں مڈ 90s میں ڈیولپ ہوئی، اور پھر ارلی 2000 اور اپ ٹو 2007 اینڈ 8 اس میں کیا تبدیلیاں آئیں، کس قسم کی اس میں گروتھ ہوئی. ہم نے اس کے میں جو مختلف متس اور فیکٹس تھے وہ بھی ڈسکس کیے. کچھ اس انڈسٹری کے متعلق جو کرٹیسزم تھا اس کو بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور کچھ چارٹس اور کچھ اسٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کیں، جس میں یہ بتایا گیا کہ کسی حد تک یہ کرٹیسزم ہے اس کو آپ ایک پرسپیکٹو میں لیں، اس کو ون سائیڈڈ نہ لیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے چیلنجز کیا ہیں موجودہ حالات میں، کیا اس کا جو کرنٹ اسٹیٹس ہے، جس میں یہ دیکھا گیا کہ اس وقت کنزیومر بینکنگ انڈسٹری ایک طرح سے انڈر پریشر ہے. یہ دیکھا گیا کہ اس کی جو گروتھ ہے وہ ایک طرح سے رک چکی ہے، اور جس کے لیے آپ سے ہم نے شیئر کیا کہ دیر آر نمبر آف فیکٹرز وچ آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دیٹ. اس میں میجر یہ ہے کہ ٹائٹر مانیٹری پالیسی کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر ہے موجودہ جو کنزیومر بینکنگ پروڈکٹس یوز کرنے والا کسٹمر ہے اس کی ری پیمنٹ کیپیسٹی امپیکٹ ہو رہی ہے ایڈورسلی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئے اگر پروسپیکٹیو کسٹمرز ہیں ان کے لیے ایک طرح سے ڈس انسینٹیو ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور یہ کریں. تو اور انفلیشنری پریشر بھی ہے، اور جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کی طرف ہے. تو کمبینیشن آف آل دیز تھنگس ہیو ان فیکٹ ریزلٹیڈ انٹو اے سارٹ آف stalled growth of this particular banking sector. But at the same time, it is felt that کہ اس سیکٹر نے ایک فاؤنڈیشن اسٹیبلش کر لی ہے. یہ جو سکلیکل ڈاؤن ٹرن ہے یہ ظاہر ہے جب دوبارہ ریکوری ہوگی اس فاؤنڈیشن کے اوپر، اس کی وجہ سے یہ انڈسٹری دوبارہ گروتھ پیٹرن پہ آ سکتی ہے. ہم نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ اب وقت ہے کہ ہم بہت سے نئے میجرز انیشیٹوز لیں، جس میں ایک چیز آپ سے یہ شیئر کی گئی کہ جو کریڈٹ اسکورنگ ماڈل ہے اس کو ضرورت ہے ریوائز کرنے کی آن ماڈرن پیٹرنس، اور اس میں جو ہسٹوریکل ڈیٹا بیس ہے اس کی جو ان پٹس ہیں ان کو بھی امپروو کیا جائے، اور کریڈٹ اسکورنگ ماڈل کو امپروو کر کے جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے اس کو افیکٹو بنایا جائے. اس کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ بات کی کہ اس کے اندر وہ جو ریکوری کے پروسیسز ہیں اس میں فیل کیا جاتا ہے کہ اس میں بھی ایک گیپ ہے کنزیومر کے حوالے سے اور بینکنگ جو سروسز پرووائڈر کے حوالے سے. اس کے اندر اس پروسیسز کو مزید اسٹریم لائن کیا جائے، اس کو فیئر بنایا جائے، اور یہ جو فیلنگ ہے کنزیومر کی کہ اس میں بینکس جو ہیں وہ ایٹ ٹائم زیادتی کرتے ہیں، تو اس پروسیس کو بھی، اس پروسیجرز کو بھی، اس سسٹم کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو تیسرا اسپیکٹ تھا وہ ڈسکلوجرز کا تھا، جو آگے چل کے بھی ہم آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کریں گے کہ مختلف ڈسکلوجرز ہیں بینک کے پوائنٹ آف ویو سے ٹورڈز دا کنزیومر، وہ ٹرانسپیرنٹ اور پوری طرح نہیں ہوتے، اس میں ایمبیگوٹیز ہوتی ہیں، اور جو پرائسنگ جو میکینزم ہے اس کے اندر جو ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس آسپیکٹ کو بھی کنزیومر کے پوائنٹ آف ویو سے بہتر کیا جائے، تاکہ جو ایک ریلیشن شپ کا آسپیکٹ ہے بینکر کا کسٹمر کا، اس میں جو ایتھیکل اسٹینڈرڈز ہیں ان کو ظاہر ہے انفورس کیا جائے، ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. اس کے بعد ہم نے جو آپ کے ساتھ آخر میں ڈسکس کیا وہ ہاؤس ہولڈ سیکٹر کا رول تھا کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہاؤس ہولڈ سیکٹر کی جو سیونگ ہے وہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے ایک نیشنل سیونگ کے کانٹیکسٹ میں. جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ 45% ہاؤس ہولڈ جو ہیں وہ ایک طرح سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اوور آل بینکنگ سیکٹر کے ڈپازٹ کو. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جو ہاؤس ہولڈ سیکٹر ہے اس کی انویسٹمنٹ اسٹاک ایکسچینج میں بھی ہے، اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں.
نیشنل سیونگ اسکیمز میں بھی ہیں. اور اس کانٹیکسٹ میں جو ہاؤس ہولڈ سیکٹر ہے وہ ایک بہت اہم رول ادا کر رہا ہے ریسورس بلڈ اپ کے لیے، جو کہ اوور آل انڈسٹری کے لیے، بینکنگ اور فائنینشیل اوور اکانومی کے لیے اس کا ایک اہم رول ہے. اور اس میں ظاہر ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ جب یہ ہاؤس ہولڈ سیکٹر اس کے برعکس انڈر لیوریجڈ ہے، اس کا کنٹریبیوشن اگر ہم دیکھیں 45% کے اگینسٹ صرف 12% ان کی جو ہے بوروئنگ ہے فرام دا بینکنگ سیکٹر. تو اس میں بہت گروتھ کے گنجائش ہیں، اور یہ ظاہر ہے ایز کمپیئر ٹو پیئر گروپ کنٹریز یہ بہت لو فگر ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنزیومر بینکنگ کا جو سیکٹر ہے، کنزیومر فائنینسنگ کا، ہاؤس ہولڈ کی جو ایک سالڈ فاؤنڈیشن یا ہیلدی گروتھ اور فاؤنڈیشن، کیونکہ ہم نے آپ کو گروتھ فگرز بھی بتائیں کہ اوور اے پیریڈ یہ فگرز جو ہیں ان کے اندر 18, 19, 20% کی اینول گروتھ ہو رہی ہے، تو وچ از اے ویری ہیلدی سائن. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ون کین سے وتھ کانفیڈینس کہ ونس دا میکرو اکنامک انڈیکیٹرز اسٹارٹ امپروونگ اینڈ دیر آر obviously opportunities for the consumer banking players to go again to the market، تو اس کے اندر یہ جو فاؤنڈیشن ہے آپ کا اور آپ کا جو بلڈ اپ ہے یہ بہت ہیلدی ہے. تو یہ لاسٹ لیکچر ہم نے ایک طرح سے کنکلوڈ کیا تھا اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کو اور ایک اوور ویو کے طور پہ. اس کے بعد جو اب ہم نے آج کا لیکچر شروع کرنا ہے اس کے اندر فردر جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ اہم ہیں کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے، وہ ہم نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے. اس میں ہم نے آپ کے ساتھ 8 پوائنٹس لسٹ کیے تھے، جس میں پہلا جو ہے وہ ہے پروڈینشیل ریگولیشنز فرام اسٹیٹ بینک آف پاکستان. دیز ریگولیشنز آر obviously meant to be implemented and to be followed by all the banks, DFIs and financial institutions. یہ ایک طرح سے مینڈیٹری ہے، اور اس کو نہ صرف سمجھنا، اس کو نہ صرف انڈرسٹینڈ کرنا بہتر طور پر، اور اس کو امپلیمنٹ کرنا بینکوں کی ذمہ داری میں شامل ہے. ہم اس میں تھوڑا سا وقت لگائیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو اس کے سیلینٹ فیچرز ہیں اس کے ساتھ آپ کو شیئر کیے جائیں. اس کا جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ کے ساتھ وہ ہے اس کی جرنل گائیڈ لائنس، رسپیکٹو گائیڈ لائنس اور رسپیکٹو پروڈینشیل ریگولیشنس فار ادر پروڈکٹ کیٹیگریز لائک آٹو لونس، ہاؤس لونس، کریڈٹ کارڈز اینڈ پرسنل لونس. وہ جیسے جیسے ہم ان کیٹیگریز میں آئیں گے ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. آج ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ جنرل گائیڈ لائنز ڈسکس کریں گے. اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسٹیٹ بینک کس حد تک انوالو ہے، اور اسٹیٹ بینک کی جو گائیڈ لائنز کہہ لیں، یہ ریگولیشنز جو ہیں وہ کنزیومر بینکنگ کے جو پلیئرز ہیں، جو بینکس ہیں جو اس میں انوالو ہیں، اس کے لیے ان کے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ جو ہیں اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جہاں مینڈیٹری ہیں، وہاں اسٹیٹ بینک انکریج کرتا ہے بینکس کو، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پر کوشش کرتے رہیں کہ یہ جو ایریا ہے اس کے اندر پرو ایکٹیو ہو کے امپرومنٹ لے کے آئیں، اور اس کے اندر اس کو اسٹرینتھن کریں، اس کی جو پروسیجرز ہیں، اس کے جو پروسیسز ہیں، جو اس کے سسٹمز ہیں. تو اسٹیٹ بینک فلیکسیبلٹی دیتا ہے اس حوالے سے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس ریگولیشنز کی، ان گائیڈ لائنس کی، جو کہ گائیڈ لائنس کے ساتھ ساتھ جو پراپر ریگولیشنز ہیں، اور یہ اس کی وائلیشن ظاہر ہے اسٹیٹ بینک کے پوائنٹ آف ویو سے اس کی اجازت نہیں ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو رسک مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے وہ بہت اہم ہے. اس کی ایمفیسس بار بار کی گئی ہے، اور جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا، آپ کے ساتھ شیئر کیا، یہ تھیم جو ہے رسک مینجمنٹ کا، اٹ از آل along، یہ ساتھ ساتھ رہے گا اور ساتھ ساتھ چلے گا. اور انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں بھی جہاں جہاں جس جگہ ہمیں موقع ملا اس پرٹیکولر آسپیکٹ کو، اس پرٹیکولر سبجیکٹ کو ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. تو جب ہم بات رسک مینجمنٹ کی کرتے ہیں، اور ہم نے کافی دفعہ اس کو مینشن کیا، تو آئیے تھوڑا سا ہم رسک
کے ایلیمنٹ کو بھی دیکھ لیں کہ جو رسک مینجمنٹ میں بیسیکلی جب ہم رسک کی بات کرتے ہیں تو رسک ہے کیا. اس میں ظاہر ہے اگر دا ایلیمنٹ آف رسک اور دا ایشو آف رسک اس کو اگر کلیریفائی کر دیا جائے, اس کو ڈیفائن کر دیا جائے, تو اس کے حساب سے پھر پالیسی فارمولیشن میں اور اس کا جو فریم ورک ہے رسک مینجمنٹ کا وہ آسانی ہو جاتی ہے. یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں رسک کی مختلف کلاس ہیں اور مختلف کیٹیگریز ہیں. جب ہم اس چارٹ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ اٹس اے وائڈ رینجنگ سبجیکٹ. آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں انوائرمنٹ ہے, ایچ آر ہے, اس میں فائنینشیل سروسز ہیں اور بیلنس شیٹ ہے, 4 آئٹمس ہیں. اس کے بعد اسی میں پھر رسک کی کلاس ہیں اور اس کی کیٹیگریز ہیں. اگر آپ رسک کیٹیگریز میں جو انوائرمنٹ کے جائیں تو اس میں کمپیٹیٹیو ہے, اکنامک ہے, لیگل ہے. پھر ہم جب ایچ آر کی بات کرتے ہیں تو اس میں اسٹاف کی ڈیفالکیشن ہے اور اس میں آرگنائزیشنل ایبلٹی کو ہم مد نظر رکھتے ہیں. جب ہم ڈلیوری کے اس پہ آتے ہیں جو ڈلیوری کلاس ہے تو اس میں کیٹیگری میں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے آپریشنل رسک ہے, ٹیکنالوجی کی بات ہے, اسٹریٹجی ہے. اور پھر جب ہم بیلنس شیٹ میں جو کہ فائنینشیل رسک ہے اس کے اندر جو اہم ہے لیکوڈیٹی رسک ہے, کریڈٹ مارکیٹ اور لیوریج ہے. تو اس کیٹیگری یا سب کیٹیگریز سے ایک جو تاثر سامنے آتا ہے کہ جو رسک ہے اس کو مینیج کرنا از ڈیفینیٹلی اے چیلنج فار اینی بینک, فار اینی فائنینشیل آرگنائزیشن, اسپیشلی those who are involved not even in corporate or commercial banking but even consumer banking. تو جب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو پھر رسک کی ایکچوئل ڈیفینیشن کی طرف بھی ذہن جاتا ہے کہ رسک ایکچولی کیا ہے. تو اس میں جو اگر ہم اس کو ویسے تو مختلف رسک کی ڈیفینیشن ہے لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے اگر ہم یہ دیکھیں کہ رسک از ڈیفائنڈ ایز اے ولیٹیلٹی آف دی کارپوریشنز مارکیٹ ویلیو. اب یہ کارپوریشن مارکیٹ ویلیو چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو بینکنگ کے ادارے ہیں وہ ایک پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں اور موونگ فارورڈ ان کی ایک ویلیویشن ہوتی ہے. ظاہر ہے اس ویلیویشن کے حوالے سے ایک جو کرنٹ آپ کہہ لیں اور مارکیٹ جو ان کو ویلیو کرتی ہیں ایک ادارے کی سکسیس اور اس کی پریزنٹ اسٹرینتھ اور موونگ فارورڈ اس کے جو پوٹینشیل ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو یہ جو مارکیٹ ویلیو کی جو والیٹیلٹی ہے یہ رسک کی طرف اشارہ کرتی ہے. لیکن اس ڈیفینیشن کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو مد نظر رکھنا ہے کہ یہ ڈیفینیشن آپ کو اوور آل رسک آسپیکٹ سے میں محدود نہ کر دے. اس کے ساتھ بعد جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں تو ایک دوسرا آسپیکٹ جو رسک کا سامنے آتا ہے کہ اٹ از ٹو آپٹمائز دی ٹریڈ آف بٹوین رسک اینڈ ریوارڈ ٹریڈ آف. اب رسک اینڈ ریوارڈ ٹریڈ آف کیا ہے کہ رسک زیادہ ہوگا تو اس کا ریوارڈ زیادہ ہوگا, رسک کم ہوگا تو اس کا ریوارڈ کم ہوگا. دیر از اے ٹریڈ آف. تو ضرورت ہے کہ اس کو آپٹمائز کیا جائے. آپ اس کو ایلیمنیٹ یا منیمائز کریں گے تو دین یو ول اسٹل بی لوزنگ سم تھنگ ان دا سینس کہ جو اپرچونیٹیز ہیں ہم اس کو لوز کر رہے ہوں گے. تو رسک مینجمنٹ کا آپ یہ کہہ لیں کہ جو مین تھرسٹ ہے اٹ از ٹو آپٹمائز دا ٹریڈ آف بٹوین رسک اینڈ ریوارڈ. تو یہ ایک اہم پہلو ہے رسک مینجمنٹ کی اوور آل کا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فائنینشیل رسک از ان جو آپ کہتے ہیں کہ جو امپیئر کریں کسی ادارے کی آؤٹ کمس کو ایڈورسلی, وہ ایونٹس بھی رسک کے کیٹیگری میں آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بینک کی ارننگ یا کیپٹل اگر امپیئر ہو رہا ہے جس ایونٹس کی وجہ سے, یا بینک کی وہ ایبلٹی کو کنسٹرینٹ کر رہے ہیں ٹو انڈر ٹیک دیئر رسپانسبلٹیز, یا جو گروتھ اپرچونیٹیز ہیں اس کو اگر وہ نہیں لے پا رہے, تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں یہ رسک کی طرف اشارہ کرتے ہیں. جب ہم رسک کو اگر اس اینگل سے دیکھیں, جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ فائنل یا کانکریٹ ڈیفینیشن نہیں ہے, لیکن اس سے ایک انڈیکیشن یہ ملتی ہے کہ رسک از اے ویری وائڈ ٹرم. اٹ کین بی ڈیفائنڈ, اٹ کین بی ایکسپلینڈ فرام ویریس پرسپیکٹو, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ ڈز انڈیکیٹ کہ جو بینک کی ایبلٹی ہے فار آن آن گوئنگ بیسس ایز این اکنامک اینٹی, اس کی ایبلٹی کا اسٹرینتھن رہنا یا اس کی ایبلٹی کا
اس حوالے سے ہے کہ جو ایونٹس ہیں یا وہ جو ایشوز ہیں وہ اس کو افیکٹ نہیں کر رہے. رسک فیکٹرز جو ہیں اس کو جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں پھر جو رسک مینجمنٹ کا فریم ورک ہے جس میں رسک کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اس کو مانیٹر کرنا ہے, اس کو ویلیو کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو میٹیگیٹ کرنا ہے. تو اٹس وائڈ رینجنگ ٹرم اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم اس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اس کا ہم موجودہ ڈیفینیشن کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا سا ایک اور پرسپیکٹو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں رسک کا. وہ آپ دیکھیں کہ رسک کی جو جرنلی اور یہ بازل 2 کے اندر بھی جو رجیم ہے اور جو سب بینکوں کے لیے مینڈیٹری ہے کہ رسک کی 3 کیٹیگریز ہیں اگر اس کو اس حوالے سے دیکھا جائے, جس میں جو ہے کریڈٹ رسک ہے, مارکیٹ رسک ہے اور آپریشنل رسک ہے. تو ود ان دیٹ مین کیٹیگریز دیر آر سب کیٹیگریز. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان سب کیٹیگریز کو اگر ہم کریڈٹ رسک کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور جو کنزیومر بینکنگ میں کریڈٹ رسک ہے بیسک وہ یہی ہے کہ جو بورور ہے کل کو اگر ڈیفالٹ کرتا ہے وہ تو دس از اے کریڈٹ رسک فار دا بینک. اس میں مارکیٹ رسک بھی انوالو ہے جس میں ہم ویلیویشن کی بات کرتے ہیں, وی اے آر کا کانسیپٹ ہے وچ از بیانڈ دی پرویو آف دس کورس, لیکن وہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے. اب آپریشنل رسک بہت اہم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی بھی وقت کے ساتھ ساتھ ویٹیج آ رہی ہے کہ کل کو جب ٹیئر 1 کیپٹل جو ہے جب وہ ورک آؤٹ ہوتا ہے تو اس میں آپریشن رسک کو بھی مد نظر رکھنا ہے. اور آپریشن رسک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کیٹیگریز میں مختلف ایریاز ہیں جس میں ٹیکنالوجی بھی ہے, اس میں ایونٹس بھی ہیں, اس میں اسٹاف کا انفارچونیٹ اگر کوئی ایونٹ ہے وہ بھی انوالو ہوتا ہے اور اس میں دوسری چیزیں بھی آتی ہیں. تو اٹس اے وائڈ رینجنگ سبجیکٹ. تو ان چیزوں کو اگر جب ہم مد نظر رکھیں گے تو ایک محدود ڈیفینیشن یا محدود کانسیپٹ ہے رسک مینجمنٹ کا کہ اگر اس میں جو لون کے حوالے سے یا کنزیومر فائنینسنگ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ کسٹمر کو فیسلٹیز دے رہے ہیں اور کل کو وہ واپس نہ ہو سکیں, ڈیفالٹ کر جاتا ہے یا ڈیلیکوینٹ کیٹیگری میں آ جاتا ہے, تو ابھی تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہی واحد رسک ہے. اب آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو سکے گا کہ اب یہ رسک بہت وائڈر ٹرم ہے. بار بار رسک کے اوپر ایمفسائز کرنا بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ وہ ایریا ہے جس کو اب بینک نگلیکٹ نہیں کر سکتے. اٹ ہیز ٹو بی ناؤ پارٹ اینڈ پارسل آف دیئر اپروچ ٹورڈز دا ڈیولپمنٹ آف دیئر اسٹریٹجی, بی اٹ مارکیٹنگ, بی اٹ آپریشن, بی اٹ اینی ادر تھنگ. اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بھی ایک جو رسک مینجمنٹ کے رولز ہیں اس پیرامڈ سے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ ظاہر ہے ایک گروپ لیول پہ آپ نے رسک ایپیٹائٹ کو ڈٹرمن کرنا ہے, پھر بزنس لیول پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو ڈائیورسفیکیشن مینٹین کر پا رہے ہیں, پھر جو بیس آف دا پیرامڈ ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ نے ریلیشن شپ مینجمنٹ کے آسپیکٹ کو بھی مد نظر رکھنا ہے. اور آپ 2 ایکسٹریمز پہ دیکھیں گے تو اس میں یہ ہے کہ اوپر جو ہے رسک ایمفسس ہے رسک ایپیٹائٹ کو ڈٹرمن کرنے کا, اور نیچے جو ہے ایمفسس ہے وہ اس میں رسک اینڈ ریوارڈ ٹریڈ آف کا. یہاں رسک ایپیٹائٹ کا جو کانسیپٹ بھی آپ کے سامنے آیا ہے اور اس کا مطلب مختصراً یہ ہے کہ ہر ادارے کو جو بینکنگ ادارہ ہے یا جو بینکنگ سیکٹر میں آپریٹ کر رہا ہے, جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا بی اٹ انکارپوریٹ, انویسٹمنٹ, کمرشل اور کنزیومر, ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے, ان کے اتنے ڈیفائنڈ پیرامیٹرز اور ڈیفائنڈ سسٹمز ہونے چاہیے کہ اس ادارے کا اپنی بزنس اسٹریٹجی کے حوالے سے, پروڈکٹ سروس کے حوالے سے اپیٹائٹ کیا ہے رسک کا, کیا وہ رسک لے سکتے ہیں, کیا ان کے پاس جو اس کے لیے جو فریم ورک ہے وہ تیار ہیں کہ اس کو. تو یہ رسک ایپیٹائٹ کا کانسیپٹ بھی امپورٹنٹ ہے, اس کو ڈٹرمن کرنا, اس کو ایک طرح سے ہائی لائٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. تو اب تھوڑا سا رسک کا جو ہم نے ابھی تک آپ سے بات کی, رسک کو ڈیفائن کیا اور رسک مینجمنٹ میں جو مختلف رولز ہیں یا رسک کی کیٹیگریز ہیں, رسک کے اوپر ایمفسس ہے, تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا مزید آئیڈیا ہو گیا ہوگا. اب ہم جب دوبارہ آتے ہیں ریگولیشنز کی طرف پروڈینشیل اسٹیٹ بینک کے, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں اسٹیٹ بینک نے بہت وضاحت کے ساتھ پری آپریشن کی بات کی ہے اور آپریشن کی بات کی ہے. اس ایمفسس سے اسٹیٹ بینک کا مقصد یہ ہے کہ وہ بینک جو کنزیومر بینکنگ
میں کنزیومر فائنینسنگ میں انوالو ہیں وہ آلریڈی اگر ہیں تو اس ریگولیشن کی امپوزیشن کے 6 مہینے کے بعد ان ریگولیشنز کو امپلیمنٹ کریں، انفورس کریں، یا جو نئے طور پر فریش شروع کر رہے ہیں ان کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ان ریگولیشنز کو پہلے سے اپنے سسٹمز کے اندر بلٹ ان کریں۔ اس طرح یہ آپ دیکھیں گے کہ اسٹیٹ بینک کا جو ایمفیسس ہے اس میں اسٹارٹنگ میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک ول فالو دیز ریگولیشنز، اور جو اس میں آلریڈی انوالو ہیں وہ کس طرح جو ہے اس کو فالو کریں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہاں جو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ رسک مینجمنٹ کیپیسٹی کی بات ہو رہی ہے، یہاں صرف رسک مینجمنٹ کی بات نہیں ہو رہی، یہ جو گائیڈ لائنس جو ہے جرنل پہلی، اس میں اسٹیٹ بینک ایک طرح سے ایکسپیکٹ کرتا ہے بینکس کے ساتھ کہ بیفور دے اسٹارٹ the actual business of consumer financing, consumer banking، جس میں اوور آل ڈپازٹ اور لائبلٹی پروڈکٹس بھی آ جاتے ہیں، they have to install a capacity to undertake these operations۔ یہ اہم ہے، to install the capacity beside the risk management framework is that they have properly experienced and relevant experience کا اسٹاف ہے ان کے پاس جو سیٹ اپ ہے، جو ان کا فریم ورک ہے انٹرنل، جس میں ہم جب بزنس ماڈل کی اور ہم نے آپریٹنگ ماڈل کی بات کی تھی تو جو سپورٹ فنکشنز ہیں دے شوڈ بی ان پلیس ان ٹرمز آف آئی ٹی، ان ٹرمز آف آپریشن، ان ٹرمز آف ایچ آر۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ایس ایل اے کی بات کی تھی، سروس لیول ایگریمنٹس، تو ان کا بھی ان پلیس ہونا اس کیپیسٹی سے لنکڈ ہے کہ ظاہر ہے جب ایک بینک نے سروسز آفر کرنی ہے تو اس میں جو پروڈکٹ، جو مارکیٹنگ ٹیم پروڈکٹ کو سیل کریں گی، پھر اس کے بعد اس کا سروس کا اینگل آئے گا، اور اس میں جو دوسرے ایریاز ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو سپورٹ فنکشنز ہیں، تو ان سب کا ظاہر ہے اسٹیبلش ہونا ضروری ہے۔ تو اس پہلا جو گائیڈ لائن کا جو پہلا پوائنٹ ہے اس میں یہی ہے کہ ایک بینک، ایک ادارہ اس جب شروع کرے تو اس کے پاس ویل ڈیفائنڈ جو ہے انسٹالڈ کیپیسٹی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے کمپریہنسو کریڈٹ پالیسی ڈیولی اپرووڈ بائی دی بورڈ آف ڈائریکٹرز۔ ہیونگ سیڈ ایوری تھنگ، یہ بات کلیئر ہے کہ کنزیومر فائنینسنگ از اے کریڈٹ بزنس، وچ مینس بینک از الٹیمیٹلی گوئنگ ٹو گیو لونس ٹو کسٹمرس، بینک کے فنڈز ڈپلائی ہوں گے، بینک کے فنڈز انوالو ہوں گے۔ تو اس میں جو اگر کارپوریٹ کے لیے بات کی جاتی ہے یا ایس ایم ای کے لیے بات کی جاتی ہے یا کمرشل کے لیے، اسی طرح کی پراپر اپرووڈ کریڈٹ پالیسی بائی دا بورڈ شوڈ بی دیئر، جس کے اندر پالیسی کے جو مین پیرامیٹرز ہیں اس میں یہ کہ ڈاکومنٹیشن کا اسپیکٹ ہے، اس میں یہ ہے کہ کیا کیا چیزیں اس حوالے سے بینک کے جو انٹرنل جو کریڈٹ ایڈمنسٹریشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، جو کریڈٹ مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی۔ اس میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ اپروول اور اتھارٹیز کے لیول ہیں کہ جو الٹیمیٹلی فیسلٹیز سینکشن ہوں گی، اس میں کس لیول کے لوگ، کس کیٹیگری کے لوگ انوالو ہوں گے اور کس ان کی جو وہ ہوں گی وہ اس کے اندر انوالو ہوں گی۔ تو یہ ایک کریڈٹ پالیسی کا واضح ہونا، اور جو لوگ انوالو ہیں کنزیومر بینکنگ کے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کریڈٹ پالیسی، کریڈٹ مینول بھی جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر جو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے جو اپروو کیے ہیں، جو اس کے پیرامیٹرز ہیں، جو اس کے مختلف ایریاز ہیں، فنکشنز ہیں، وہ بہت کلیئرلی ڈیفائنڈ ہونی چاہیے، اس کے اندر ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ کریڈٹ پالیسی کا کسی بھی حوالے سے ان پلیس ہونا، اس کا امپلیمنٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم پھر تھوڑا سا اس آسپیکٹ کو دیکھ لیں کہ رسک مینجمنٹ کا جو ڈیسیجنز جب لیے جاتے ہیں تو اس میں یہ جو فگر ہے اس کے اندر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے رسک ایپیٹائٹ ڈیفائن کرنی ہے، پھر آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے، پھر آپ نے اس کو مانیٹر کرنا ہے، اور آخر میں ریوارڈ کا کانسیپٹ ہے۔ اس میں آپ ایک ٹرم دیکھ رہے ہوں گے، ایوا کا کانسیپٹ ہے اکنامک ویلیو ایڈڈ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ریٹرن آن انویسٹمنٹ یا ریٹرن آن ایکویٹی کا ہے، دس از آلسو among one of the measures to determine the ultimate return
فار دا کمپنی وچ از دا پروفیٹیبلٹی کانٹیکسٹ. تو یہ ایوا کا کانٹیکسٹ سبجیکٹ ہے جو کہ ظاہر ہے وچ از اگین اٹ از ناٹ پارٹ آف آور دس کنزیومر بینکنگ. تو اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کریڈٹ پالیسی کی کیا اہمیت ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ جو تیسرا آئٹم ہے وہ ایک پراپر پروگرام کا ہے. جب ہم پراپر پروگرام کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے مینولس کہہ لیں یا اس کے کہہ لیں جس کو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز وہ ہوتے ہیں جس کے اندر یہ ڈیفائن ہوتا ہے کہ مارکیٹنگ کی اپروچ کیسے کی جائے گی, اس کی جو سیلز کے فنکشن ہے وہ کیسے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جو پروگرام ہے پھر اس میں کیٹیگریز سیگمنٹ وائز بتایا جائے گا اور کلیئر انسٹرکشنز ہوں گی کنسرنڈ اسٹاف کو, اور ان کو بتایا جائے گا کہ یہ جو کنزیومر بینکنگ کے پروڈکٹس ہیں ایکچولی ان کی ڈیفینیشن کیا ہے, ان کے فیچرز کیا ہیں, اس کے اندر کیا کیا چیزیں اہم ہیں, اور اس کے اندر جو دوسرے ایلیمنٹس ہیں جب آپ کسٹمر سے کانٹیکٹ کریں گے پری سیل اور پوسٹ سیل کا, اس کو مد نظر رکھا گیا ہے. اس کے بعد چوتھا آئٹم جو ہے جو گائیڈ لائنس کا ہے وہ ہے MIS کا, مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. اگین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹ اے ویری sort of dynamic and flexible MI system should be in place for banks who are undertaking the consumer banking or consumer financing business. اس رپورٹس کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ یہ جو پیریوڈیکل رپورٹس جنریٹ کریں جو کہ مینجمنٹ کو ڈیسیجن پرووائڈ کرنے میں ہیلپ کریں. اس میں 3 رپورٹس اسٹیٹ بینک کی طرف سے ہائی لائٹ کی گئی ہیں. پہلی جو ہے وہ ڈیلیکوینسی رپورٹ ہے. ڈیلیکوینسی رپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسٹمر جو کہ ڈیفالٹ میں ہے 30 days 60 days 90 days اینڈ آنورڈس, اس کی رپورٹ منتھلی بیسس پہ جنریٹ ہونی ہے. ان رپورٹس کا جو MIS ہے وہ ظاہر ہے اس حوالے سے ہے کہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ منتھلی یہ رپورٹس آنی ہیں. پھر دوسری رپورٹ جو ضروری ہے وہ ہے کہ انٹر سارٹ آف کنیکشنز بٹوین دا ڈیلیکوینسیز انالیسس کے بیسس پہ کہ یہ جو رپورٹس پہلی آئی ہے اس کے اندر پیٹرن کیا ہے, تاکہ مینجمنٹ کو پتہ چل سکے کہ کن کیٹیگریز میں یا کن ایریاز میں ویکنیسز نظر آ رہی ہیں, اور اسی حساب سے اس کے اندر اس کی مزید پروبنگ ہو, اس کی مزید انویسٹیگیشن ہو اور کریکٹیو میجرز لیے جا سکے. اس میں تیسری جو امپورٹنٹ رپورٹ ہے, اور اس میں آپ کو تھوڑا سا اسٹیٹ بینک کی ایمفیسس کا بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ کا MIS سسٹم آن کوارٹرلی بیسس پروفٹ اینڈ لاس رپورٹ بنائے, اور اس پروفٹ اینڈ لاس رپورٹ کو شوڈ بی پریزنٹڈ ٹو دا نیکسٹ امیڈیٹ بورڈ میٹنگ. اس کی ضرورت ایک آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیوں محسوس ہوئی کہ اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹ کرتا ہے بینکوں سے کہ جو ان کے کنزیومر بینکنگ کے آپریشن ہے آن اے آن گوئنگ بیسس, جو کہ ایک نارمل ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ سال کے بعد جا کے اپنی بیلنس شیٹ پبلش کرتے ہیں, اپنے فائنینشیل اکاؤنٹس پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو کہ مینڈیٹری ہے جو انڈر دا لا ہے. بٹ بیفور obviously doing that on a regular quarterly basis you have to ascertain the actual profitability, actual performance of your consumer banking portfolio. تو اس رپورٹ کی اس حوالے سے, اور پھر ظاہر ہے یہ رپورٹ کی صرف جنریشن ہی سفیشینٹ نہیں ہے, اس کو بورڈ آف ڈائریکٹر کے سامنے پریزنٹ کرنا تاکہ وہ اپنی آئندہ کی پالیسی میکنگ میں جو ڈائریکشن دینا ہے اس رپورٹ کو مد نظر رکھ کے بتائیں کہ جی اس کے اندر مزید کہاں کمی نظر آ رہی ہے اور کہاں ایڈیشنل ریسورس کی ضرورت ہے اور کہاں سے ریسورسز جو ہے اس کو شفٹ کرنا ہے یا موو کرنا ہے. جو فارن بینکس ہیں, اگر بورڈ آف ڈائریکٹرز لوکل بینک کی بات کی تو فارن بینکس کی بھی ظاہر جو برانچز یہاں آپریٹ کر رہی ہیں ان کے جو سینئر ایگزیکٹوز, ان کے جو کنٹری ہیڈ ہیں اور ان کی جو مینجمنٹ ٹیم ہے ان کے پاس یہ رپورٹ آنی چاہیے تاکہ وہ اسی حساب سے میجر لے سکیں. آگے جو ہم دیکھیں گے کہ اسٹیٹ بینک کی گائیڈ لائنس ایمفسائز کرتی ہے ریکوری پروسیسز کے اوپر. یہ ایک امپورٹنٹ ایریا ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ جو کنزیومر فائنینسنگ ہے اس سے ماس مارکیٹ والیوم بزنس, لارج نمبر آف بورورز, لارج نمبر آف اکاؤنٹس, تو اس میں جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ اسکیل کا ہے, اور جو ریکوری پروسیسز ہے ظاہر ہے اس کو ہم نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا
کہ اٹ شوڈ بی ڈیڈیکیٹڈ سیپریٹ ارینجمنٹس ود دا بینک. ریکوری اور جو کلیکشن اور ریکوری کا ایریاز ہیں وہ ڈیڈیکیٹڈ سیپریٹ اسٹاف ہے, دیٹ شوڈ بی ان پلیس. اور جب آپریشن شروع کرنے سے جب ہم بات کر رہے ہیں پری آپریشن کی, ان کو ان پلیس ہونا چاہیے کہ جب کل کو آپریشن آن لائن آئیں گے, یہ بینکنگ بزنس شروع ہو جائے گی, اور کچھ وقت کے بعد جب ڈیلنکوینسی آئیں گی, جو اس میں ریکوری کے ایشوز آئیں گے, تو وہ یونٹ آپریٹو ہوں, دے شوڈ بی ویل پریپیئرڈ, یا ان کے لیے کوئی سرپرائزز نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد جو چھٹا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بینکس, ڈی ایف آئیز, دے شوڈ انڈرٹیک, کنزیومر فائنانس ول بیکم اے ممبر آف دا کریڈٹ انفارمیشن بیورو, جس کو CIB کہتے ہیں. یہ اس کا اسٹیٹ بینک کا جو ہے, ہم آگے چل کے بھی آپ سے ڈسکس کریں گے, ایک اہم ایجنسی ہے جو کہ بینکوں کو انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے اباؤٹ دا ویریئس بورورز. اس میں ظاہر کمرشل, کارپوریٹ اور انڈیویجول بورورز سب شامل ہوتے ہیں. اس CIB کا اہمیت یہ ہے کہ اگر آپ ظاہر ہے اس کے ساتھ اس سے انفارمیشن لیتے ہیں تو آپ کو ایک پراسپیکٹو بورور کی ہسٹری, اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کی جو کرنٹ اسٹینڈنگ ہے, اس نے اگر بورنگ کی ہوئی ہے, اگر وہ پاس ڈیو تو نہیں ہے, تو یہ سارے آسپیکٹ آپ کے سامنے آتے ہیں, اور آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ جب ڈیسیجن لیں تو جو CIB سے جو آپ کو ان پٹ ملا ہے اس کو بھی ایک ویٹیج دیں, اور فائنل جو اپروول ڈیسیجن ہے اس کے اندر اس کی اہمیت ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ جو کنزیومر بینک کے جو ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ آن گوئنگ بیسس پہ اپنے اسٹاف کو ٹرین کریں. ٹریننگ کی اہمیت ہے, اور جیسے جیسے اس سیگمنٹ میں گروتھ آ رہی ہے اور نئے پروڈکٹس انٹروڈیوس ہو رہے ہیں, تو جو اس کا کنسرنڈ اسٹاف ہے, دے شوڈ بی ویل ٹرینڈ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ what they are going to, how they are going to deal with the customers, to the extent of having knowledge of the product and services, that knowledge or that information which is in a sense is going to be useful for the customers. جو 8واں اس میں پوائنٹ ہے کہ جو بینکس ہیں, جو DFIs ہیں, جو کنزیومر بینکنگ میں انوالو ہیں, ان کو اسٹینڈرڈائز سیٹ آف ڈاکومنٹیشن بہت اہم ہے. ہم نے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کنزیومر بینکنگ جہاں ایک طرف اسکیل سینسٹیو یا والیوم بزنس ہے, اس کے اندر اسٹینڈرڈائز پروسیجرس, اسٹینڈرڈائز ڈاکومنٹس کا ہونا ضروری ہے. اور ظاہر ہے اسٹیٹ بینک آپ کو ایک طرح سے ارج کرتا ہے کہ آپ اس آپریشن کو جب لانچ کر رہے ہیں تو اس کے اندر یو شوڈ ہیو اسٹینڈرڈائز پروسیجرس, جس کے اندر ایمبیگوٹیز نہیں ہونی چاہیے. اور اسٹینڈرڈائزیشن کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ اس میں کلیئرٹیز ہوں, اور چونکہ آپ نے ماس والیوم کو ہینڈل کرنا ہے تو اس کے اندر کمپلیکسٹیز کم سے کم ہوں گی. تو یہ پوائنٹس تھے جو ہم پری آپریشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اب ہم ایکچوئل آپریشن کی طرف آتے ہیں. یہاں اسٹیٹ بینک نے ایک دفعہ پھر ایمفسائز کیا ہے کہ جو کریڈٹ فیسلٹیز ہیں اس میں جو مینجمنٹ پروسیس ہے اس کو سیٹ اپ کرنے کے لیے کیا جو بزنس آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں آئیڈینٹیفائی کریں گے آپ, جس میں رسک مینجمنٹ کو فریم ورک کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے کہ جو پراسپیکٹو بورور ہے اس کی ری پیمنٹ, اس کی کسٹمرز کی سیس کریں کہ ایبلٹی ٹو ری پے کیا ہے. آپ نے اپنے طور پر جو مختلف ذرائع ہیں ایسٹیمیشن کے, ڈاکومنٹیشن کے, فورن ایکسٹرنل ایجنسیز کو ہائر کر کے آپ نے کیے ہیں. آپ نے اپنے جو آپ کی فیلڈ فورس ہے ان کے ذریعے آپ نے پراسپیکٹو بورورز کی انفارمیشن لی ہے. تو یہ جو جب آپ کریں گے آپریشن کے درمیان تو یہ ایک پہلا سٹیپ ہوگا جس میں آپ اس پراسپیکٹو بورور کی نیٹ ورتھ کے حوالے سے اور انفارمیشن آپ جو CIB سے لے رہے ہیں وہ آپ کا ایک طرح سے بیسس بنے گی موونگ فارورڈ فار یور فردر ڈیلنگ ود دا کنزیومر بینکنگ کسٹمر. اس میں ایک دوسرا ایریا ہے اور جو کہ دیکھا گیا ہے, اور آپ کو ہم نے اگر یاد ہو تو کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے ابیوز ان دی یوز آف کریڈٹ کارڈ کے, جس میں ملٹیپل ایک انڈیویجول کسٹمر کارڈ یوز کر رہا تھا اور اس کے ظاہر ہے ایک نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے اوور آل بینکنگ سیکٹر پہ اور اس پہ. تو اس میں ایک ڈکلریشن اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ آپ پراسپیکٹو بورور سے لیں
کہ اس کے پاس جو فیسلٹیز اس نے لی ہوئی ہیں دوسرے بینکوں سے وہ کس نوعیت کی ہیں, کس نیچر کی ہیں, کیا اس کا ایکسٹینٹ ہے. یہ ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ اس ڈکلیریشن کو جب بینک اپنے طور پہ ویریفائی کرے انڈیپینڈنٹلی تو اس وقت اس کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کسٹمر کی کریڈٹ وردینس یا اس کا انٹیگریٹی لیول کیا ہے, کیا اس نے اپنے جو فیسلٹیز ہیں مختلف اس کو فلی ڈسکلوز کیا ہے یا کہیں کنسیل کیا ہے. تو یہ ایک اہم ڈاکومنٹ ہے, ایک اہم آپ یہ کہہ لیں کہ بینکوں کے پاس جو اسٹیٹ بینک نے ارج کیا ہے کہ وہ ڈکلیریشن لیں اور اسے اسٹیبلش کریں کسٹمر کی انٹیگریٹی اور اوور, اور اس کو الٹیمیٹلی یہ ہیلپ بھی کرے گا کہ اگر دیکھیں کہ اگر کسٹمر نے جینوئنلی اپنے مختلف جو دوسرے بینکوں سے اس نے فیسلٹیز لی ہیں اس کو اگر اس نے جینوئنلی اور ایکوریٹلی ڈسکرائب کیا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اوور لیوریجڈ ہو, اور پھر بینک کو ڈیسیجن لیتے وقت یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کی ری پیمنٹ کیپیسٹی ہے اتنی اس وقت کہ آلریڈی یہ کمیٹڈ ہے کہ ہمارے مزید فیسلٹی سے کہیں یہ کیپیسٹی انڈر پریشر تو نہیں آ جائے گی. تو اس کا ایک یہ بھی مقصد ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے جیسے آپ سے پہلے کہا گیا ہے, بتایا گیا آپ کو کہ سی آئی بی کا کانسیپٹ یہاں دوبارہ اسٹیٹ بینک نے عرض کیا ہے کہ آپ کو سی آئی بی سے جو کریڈٹ انفارمیشن بیورو ہے اس کا تو اسٹیٹ بینک کے ساتھ ساتھ ایک اور پرائیویٹ ادارہ بھی یہ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا ہے, اور خاص طور پہ جو کریڈٹ کارڈ کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ پرووائڈ کرتا ہے, اور اس میں جو کریڈٹ کارڈ کے جو ایشورز ہیں بینکس ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, اور یہ بہت ایک رچ ڈیٹا بینک ہے, اور اس میں کریڈٹ کارڈ ہولڈر کی ہسٹری سامنے آتی ہے. تو اس کو بھی اگر اپروچ کیا جائے, اس سے بھی اگر فائدہ اٹھایا جائے تو کافی آسانی ہو جاتی ہے ایک پروسپیکٹیو کسٹمرز کے پروفائل کو ڈٹرمن کرنے میں. چوتھا فنکشن جو اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹ کرتا ہے, اگین ہم نے پہلے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے, وہ آڈٹ اینڈ کنٹرول فنکشن. کنزیومر بینکنگ از سچ اے بزنس کہ وائل on the other hand, as just explained to you, کہ on a regular periodic basis profit and loss account اور دوسری MIS رپورٹس جنریٹ ہو کے جو مینجمنٹ کو بتاتی ہیں کہ اس کا بزنس اینگل کیا ہے, وہاں کنٹرول فنکشن یہ ہے کہ آڈٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ آن گوئنگ بیسس یہ ڈٹرمن کرے کہ یہ جو کنزیومر بینکنگ سیگمنٹ ہے کیا یہ ان پیرامیٹرز کو فالو کر رہا ہے کنٹرول فنکشنز کے, کہیں وائلیٹ تو نہیں کر رہا, اس میں جو لوپ ہولز کہیں نظر تو نہیں آ رہے, اور اگر اس کو کہیں ویکنیسز نظر آ رہی ہیں کن ایریاز میں ان کو ہائی لائٹ کرے. اس کو ظاہر ہے یہ پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ آڈٹ اینڈ کنٹرول فنکشن از کوائٹ انڈیپینڈنٹ آف دا مینجمنٹ. دیئر رپورٹنگ لائن از ٹو دا بورڈ آف ڈائریکٹرس, تو دے شوڈ بی پرو ایکٹیو انف ٹو investigate the things, to audit the things, and to find out if there are some weaknesses and some other gaps, and it should be brought to the notice of the board of directors. And at the same time management should also be informed کہ اگر جو previous audit ہوا تھا اس کے اندر جو چیزیں آئی تھیں کیا اس کو ریکٹیفائی کیا گیا یا نہیں, یا اگر اس کی ریپیٹیشن ہوئی ہے تو اس کو کیوں کی گئی ہے. This is something which is very, اور اسٹیٹ بینک بھی جب اپنے آڈٹ کرتا ہے تو جو بینک کا جو انٹرنل آڈٹ ہے اس کی بھی پرفارمنس کو واچ کرتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی فریکوینسی کیا ہے, اس کی کوالٹی کیا ہے, اور جو آبجیکشنز ریز کیے گئے ہیں ان کی نیچر کیا ہے, اس کی ریکٹیفیکیشن کا ریٹ اور پیس کیا ہے, اس کے اندر ریپوٹیشن تو نہیں ہے. تو یہ ایک اسٹیٹ بینک کے جو فنکشن ہے, جو سپروائزری جو فنکشن ہے, اس کا جو انسپیکشن کا فنکشن ہے, اس کے اندر بھی اس کی اہمیت ہو جاتی ہے. تو اس کو بھی بہت زیادہ بینکوں کو اہمیت دینی چاہیے. اس کے بعد بینکوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو ان کا کمپیوٹر سسٹم ہے, جو ان کا اکاؤنٹنگ سسٹم ہے, اور یہ چونکہ اسلامک بیس بینکنگ کے کانٹیکسٹ میں اسٹیٹ بینک اس چیز کو بہت اہمیت دیتا ہے کہ مارک اپ پہ مارک اپ چارج نہیں ہونا چاہیے. دے ٹیک ویری سیریس نوٹس آف دیٹ کہ اگر جو اکاؤنٹنگ سسٹم یا اکاؤنٹنگ پروسیجرز میں اگر مارک اپ کے اوپر مارک اپ چارج ہوا ہے, جس کو کمپاؤنڈنگ کا کانٹیکسٹ یا کانسیپٹ کہتے ہیں, دین اسٹیٹ بینک ٹیک اٹ ویری سیریسلی. تو اکاؤنٹنگ سسٹم کے اندر اس چیز کا پروویژن ہونا چاہیے کہ جو مارک اپ ہے اور پرنسپل اماؤنٹ ہے
وہ بالکل سپریٹ ہونا چاہیے. اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, اس کے ساتھ ساتھ جو اکاؤنٹنگ پروسیجر ہے اس میں اگر کسٹمر نے ری پیمنٹ کی ہے تو اٹ شوڈ بی کوائٹ سیپریٹ. اٹ شوڈ ناٹ بی ان دا سیم سسٹم اور سیم اکاؤنٹ سو دیٹ اٹ کانٹ بی آئیڈینٹیفائڈ کہ ایک پرٹیکولر کسٹمر نے پرٹیکولر اکاؤنٹ میں پرٹیکولر مومنٹ پہ ری پیمنٹ کی ہے. تو یہ ری پیمنٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن اس پرٹیکولر اکاؤنٹنگ سسٹم میں بہت ضروری ہے. تو اب یہ جو آپ نے جنرل گائیڈ لائنس دیکھیں پری آپریشن اور اس کے بعد آپریشن کی, اس کی اہمیت کا تھوڑا سا جو کانٹیکسٹ آپ کو بتایا گیا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے اسٹیٹ بینک انہی گائیڈ لائنس کے تحت ڈسکلوجر کی اور ایتھکس کی بات کرتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کنزیومر بینکنگ میں نارملی یہ ایشوز رہتے ہیں کہ کسٹمرز جو ہیں وہ فلی انفارم نہیں ہوتے. ان کو جو یہ کہا جاتا ہے, جب جیسے ہم نے پرائسنگ میں بھی ڈسکس کیا کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی, جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, جو ان کو چارجز لگائے جائیں گے, جو ان کو اگر پینلٹیز کو انوالو ہیں پری پیمنٹ پہ یا اور کوئی فیس ہیں, دیز شوڈ بی ویری کلیئر. پھر اس میں جو اینولائزڈ جو ہے پرسنٹیج ریٹ ہے کہ جو چارج ہوگا اس کا فارمولہ جیسے کہ دیا گیا ہے کلیئر ہونا چاہیے. سمپل فارمولہ ہے, یہ کوئی بہت کمپلیکس میتھمیٹیکل ایکویشن نہیں ہے. اگر ایک کسٹمر نہیں سمجھ رہا تو بینک کا جو کنسرن اسٹاف ہے اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے کہ وہ کسٹمر کو اس ساری چیزوں کو ایکسپلین کریں, ان کو بتائیں اور کلیریفائی کریں. اس لیے کہ اس کا ایتھیکل کانسیپٹ بھی ہے کہ کل کو اگر آپ نے کلیئرٹی کے ساتھ اور پوری آپ کہہ رہے ہیں کہ پروفیشنل بیسس پہ اپنے کسٹمر کو ان سب ایریاز کی طرف آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا, بتایا ہے, تو دیر ول بی اے سارٹ آف ٹرسٹ فیلنگ, ایتھیکل فیلنگ ان دا ریلیشن شپ, اور یہ ان دا لانگ رن بینک کو ظاہر ہے ہیلپ کرے گا. اب ہم ایکچولی ریگولیشنز جو ہیں جرنل اس کی طرف ہم آتے ہیں. ریگولیشن 1 جو ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایمفسائز کرتا ہے فیسلٹیز ٹو ریلیٹڈ پرسن. ہم ریلیٹڈ پرسن سے کیا مراد لیتے ہیں؟ بینکوں کے شیئر ہولڈرز, ان کے امپلائیز یا اور ان کے اور جو مینجمنٹ ہیں, ان کو اگر یہ یا ان کے ریلیٹیوس کو اگر یہ بینک فیسلٹیز دے رہا ہے جو کنزیومر بینکنگ کی ہیں, چاہے وہ کریڈٹ کارڈ ہو, چاہے وہ پرسنل لون ہو, ہاؤسنگ لون ہو یا آٹو لون ہو, those facilities should not be given on preferential terms. This is very important to understand. کوئی اسٹیٹ بینک ادروائز بھی پریفرینشیل ٹریٹمنٹ کو بہت سیریسلی لیتا ہے کہ اگر کسی ایک خاص کیٹیگری کو, یہاں ہم صرف کنزیومر بینکنگ کی نہیں بات کر رہے, کہ اگر کسی ایک کیٹیگری کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ مل رہا ہے تو اسٹیٹ بینک اس پہ بہت ہیوی پینلٹی چارج کرتا ہے, کیونکہ اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹ کرتا ہے بینکنگ سیکٹر کے ممبر سے کہ ان کے نزدیک سارا جو پبلک ہے, ساری جو پاپولیشن ہے جو کہ بینکنگ سروسز کو یوز کر رہی ہے, وہ بینکوں سے ایک نارمل اکراس دا بورڈ ٹریٹمنٹ ایکسپیکٹ کرتی ہے. یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ کسی خاص کیٹیگری کو اسپیشل یا فیوریبل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے. تو یہاں پر بھی اس چیز کو اسٹیٹ بینک نے ایک طرح سے دوبارہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ وہ اگر فیسلٹیز دی جا رہی ہیں تو وہ نارمل مارکیٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز عام لینس پہ ہوں گی. اٹ شوڈ ناٹ بی آن ڈفرنٹ دین دیٹ. اور یہ ضروری ہے, اور اس چیز کو جب ظاہر ہے انٹرنل کنٹرول سسٹم اور اسٹیٹ بینک کی اپنی آڈٹ ٹیم بھی آبزرو کرے گی کہ اگر انہوں نے کہیں اس کو وائلیٹ تو نہیں کیا. اس میں ظاہر ایک ایکسیپشن اسٹیٹ بینک نے دیا ہے کہ جو امپلائیز کا کمپنسیشن پیکیج ہے اس میں جو فیسلٹیز دی جاتی ہیں وہ اس کے اندر فال نہیں کرتی. نیکسٹ جو ہے وہ ہے یوٹیلائزیشن آف لونز فار انیشیل پبلک آفرنگ. یہ بھی ایک ایریا ہے جس کے اندر اسٹیٹ بینک بہت پرٹیکولر ہے کہ وہ فیسلٹیز ان دی فارم آف لونز اور اوور ڈرافٹ اگر بینک نے کسٹمر کو دی ہیں تو وہ کیا کہیں انیشیل پبلک آفرنگ اس میں تو نہیں فال کر رہی. یہ بہت اہم اس لیے ہے کہ یہ پھر اسپیکولیٹو ایلیمنٹ آ جاتا ہے. تو اس کے اندر یہ انشور کرنا ضروری ہے, ایک تو یہ کہ کسٹمر سے ڈکلیریشن لینی چاہیے
کہ وہ اس پروسیڈز کو سبسکرپشن کے لیے استعمال نہیں کریں گے. اور پھر اسٹیٹ بینک ایکسپیکٹ کرتا ہے بینکوں سے کہ دے شوڈ ہیو دیئر اون انٹرنل کنٹرولز کہ جو پیمنٹ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں یا پیمنٹ آرڈرز یا چیکس ایشو ہو رہے ہیں کہیں وہ کسی سبسکرپشن اکاؤنٹ میں تو نہیں جا رہے. تو یہ سارے ایریاز ہیں اس کی طرف کہ بینک نے جو فیسلٹی دی ہے جو لون پروسیڈز ہیں وہ آئی پی او کے اندر استعمال نہ ہوں. اور الٹیمیٹلی کیونکہ اگر اس کا جو کمیولیٹو ملٹی پلائر افیکٹ ہے وہ اسپیکولیشن کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اس میں بینکوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اینڈ دے شوڈ میک شیور ود دی کوپریشن آف دا کسٹمر اینڈ تھرو دیئر اون انٹرنل پروسیسز کہ یہ پیسہ ان پروسیڈس اس میں نہ جائیں. اس کے بعد جو ریگولیشن نمبر 2 ہے وہ ہے لمٹ آف ایکسپوجر. اس میں اسٹیٹ بینکوں کو ایک طرح سے لمٹ کرتا ہے کہ جو وہ ایکسپوجر لیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دیئر ایکوٹی، جو ان کا ایکوٹی جو ٹیئر 1 کیپٹل ہوتا ہے ان انکمبرڈ، اس سے لنک کیا جاتا ہے ٹوٹل ایکسپوجر کو. اس میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں تو 2 اور 4 ٹائمز ہے ٹو دا ایکوٹیز، لیکن اس کے بعد یہ پیریڈ پہلا یا 2 سال کا اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب 2 سال کے دوران جو بینکوں نے مختلف لونز دیے گئے ہیں اب ان کا جو کلاسیفیکیشن کا اگر جو پیریڈ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، ڈیلیکوینٹ لونز آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس میں پھر جو کلاسیفیکیشن کا ایلیمنٹ ہے کہ اگر وہ بلو 3% ہیں تو پھر ایکوٹی ایک دم سے جو آپ کی لمٹ ہے وہ ایکوٹی کی 10 ٹائمز ہو جاتی ہے. لیکن جیسے جیسے یہ کلاسیفیکیشن کی فگر بڑھتی ہے لمٹ کی فگر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے سامنے ہے میکسیمم جب اگر اپ ٹو اینڈ ابو 10% اگر کلاسیفائڈ لونز ہوتے ہیں تو پھر یہ ریڈیوس ہو کے آپ کا ایکسپوجر جو ہے 2 ٹائمز آف دا ایکوٹی رہ جاتا ہے. اس کا مقصد بہت واضح ہے کہ اسٹیٹ بینک لمٹ کو ایکسپوجر کو اس طرح کنٹرول کرتا ہے کہ اگر ایک بینک اس کے کنزیومر بینکنگ کے جو لونز ہیں اگر وہ کلاسیفائی ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ انفیکٹ ہو رہے ہیں، وہ ڈیلنکوینٹ ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کی لمٹ کے اندر اکارڈنگلی کمی آنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا کیپٹل جو کہ الٹیمیٹلی اس کی ہیلتھ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہیں وہ جیپرڈائز تو نہیں ہو رہا. تو یہ لمٹ اس لیے اس حوالے سے رکھی گئی ہے. تیسرا جو آپ دیکھیں گے کہ جو اہم ہے اسٹیٹ بینک بینکوں کو اس چیز کے اوپر ایمفسائز کرتا ہے کہ جو پروسپیکٹو بورور ہے اس کی جو انکم لیول ہے، اس کی جو سورس آف انکم ہے، اٹ شوڈ کمنسریٹ ود دی ری پیمنٹ کیپیسٹی. کہیں اس کے اندر گیپ تو نہیں ہے، اور اس کو اسرٹین کرنا، اس کو ڈٹرمن کرنا کہ اس کی ری پیمنٹ کیپیسٹی جیپرڈائز تو نہیں ہو رہی، کہ اس میں اسٹیٹ بینک کے اپنے جو ویلیویشن میتھڈز ہیں بینکوں کے، اس کو اس طرح امپلیمنٹ ہونا چاہیے، انفورس ہونا چاہیے، تاکہ الٹیمیٹلی اگر ایک جو بورور ہے اس کی ری پیمنٹ کیپیسٹی امپیئر ہو رہی ہے بیکاز آف اوور لیوریج، تو وہ لون ڈیلکوینٹ ہو جائے گا، وہ اس کے اندر چلا جائے گا اور اٹ ول افیکٹ دا بینک ایز ویل. تو اس کو بھی دیکھنا ہے کہ جو فیسلٹیز ہیں کمنسنٹریٹ ہونی چاہیے، ری پیمنٹ کیپیسٹی کے ساتھ لنک ہونی چاہیے. ریگولیشن نمبر 4 ہے وہ ہے کہ بینکس اور ڈی ایف آئیز جو کہ کنزیومر بینکنگ میں انوالو ہیں ان کو ریزرو رکھنا ہے اپنا جنرل ریزرو 1.5% اگینسٹ دی پرفارمنگ پورٹ فولیوز کا. جو سیکیورڈ ہے وہ 1.5 ہونا چاہیے، جو سیکیورڈ انسیکیورڈ ہے وہ 5% ہونا چاہیے. تو اس طرح یہ بھی ایک ریزرو ریکوائرمنٹ بینکوں کو فورس کرتی ہے کہ وہ ڈسپلن رہیں اور ریزرو مینٹین کریں. ریگولیشن نمبر 5 یہ کہتا ہے کہ آرڈر ٹو اوائڈ کلاسیفیکیشن ایک کیٹیگری سے دوسرے کیٹیگری میں کنورٹ کرنے کی ظاہر ہے اجازت نہیں ہے. ہوتا یہ اور دیکھا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ اسٹیٹ بینک نے ریگولیشن امپوز کیا ہے یا انفورس کیا ہے کہ بینک ظاہر ہے ان اے وے ٹو سپورٹ دا کسٹمرز اور فیسیلیٹیٹ دا کسٹمرز، اگر ڈیلکوینٹ ہو رہا تھا یا ہونے جا رہا تھا تو اس کو کیٹیگریز چینج کر دیتے تھے. تو لیکن اس پریکٹس کو اب اسٹرکٹلی پروہیبٹ کیا گیا ہے اور بینکوں کے اوپر یہ ایک طرح سے لازم ہے کہ اس پریکٹس میں انڈلج نہ ہو، اور ظاہر ہے اس چیز کو دیکھیں کہ اگر کوئی بینک یا کوئی کسٹمر اس کا یہ رجحان ہے تو بلکہ اس کے لیے وارننگ سگنل ہے
from the bank point of view کہ such a customer at the end may not be a good relationship to have. تو اس چیز کو خیال رکھنا ہے کہ اگر کوئی ڈیلکوینٹ ہو بھی رہا ہے اس کے جانون ریزنز ہیں اور لیکن ادروائز تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک سارٹ آف فیسلٹی دینا کہ کلاسیفیکیشن کو اوائڈ کیا جائے, یہ ظاہر ہے دس از ناٹ پرمیزیبل اینڈ اٹ از بینگ ٹیکن ویری سیریسلی بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان. جو ریگولیشن 6 ہے وہ مارجن کے متعلق ہے. مارجن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو بینک فیسلٹیز دیتا ہے اس میں جس کو ہم اگر یہ کہیں ایک ایکوٹی پورشن ہے, کسٹمر کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم آپ کو اگر 100 روپے کا لون دے رہے ہیں تو اس میں ہم آپ کو 80 روپے دیں گے اور 20 روپے آپ نے ڈالنے ہیں. دس از سارٹ آف مارجن. خاص طور پہ ہاؤسنگ لون میں اور آٹو لون میں یہ چیز زیادہ ہے, ہاؤسنگ لون میں زیادہ ہوتی ہے. اٹ ویریز کہ اگر آپ نے جیسے بنا بنایا گھر لینا ہے تو اس کے اندر ایکوٹی پورشن گھر کی ویلیو ہوتی ہے اور اس میں بینک اسی حساب سے فائنینسنگ کرتا ہے. تو یہ مارجن جو ہے لیکن اسٹیٹ بینک آتا ہے کہ فلیکسیبل ہے. اس نے اسٹیٹ بینک نے بینکوں کی ایک طرح سے ثوابدید پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ اس مارجن ریکوائرمنٹ کو کس طرح اپنے گیون سرکمسٹانسز کے حوالے سے کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک کے پاس یہ رائٹ ہے, یہ اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ کبھی بھی مارجن کی ریکوائرمنٹ کو ری انسٹیٹ یا ری امپوز کر سکتا ہے. اس میں یہ ریلیکسیشن ظاہر اپلائی نہیں ہوتی وہ جو بینڈ امپورٹ آئٹمس ہیں. اس کے آپ دیکھیں گے کہ ظاہر فائنینسنگ اگینسٹ ٹرمز فائنانس سرٹیفکیٹس اور شیئرز بھی ہوتی ہے, تو اس میں وہی مارجن ریکوائرمنٹس اپلیکیبل ہیں جو کہ کارپوریٹ اور کمرشل بینکنگ میں ہیں. اور اسٹیٹ بینک نے ظاہر ہے اس میں جیسے ریگولیشن میں آپ کے سامنے ہے ان کا اشارہ کیا ہے کہ اس میں آئیڈینٹیکل اپلیکیشن ہے. تو ان حوالے سے اب آپ دیکھیں گے کہ جو ریگولیشنز تھے انہوں نے واضح کیا کہ ہم کس حد تک ایز اے بینک اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. اور اب ہم جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہم نے اس پہ آپ کے ساتھ جو شیئر کیے وہ پروڈینشیل ریگولیشن کے ہائی لائٹس تھے. اس میں وہ چیزیں تھیں جن کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب آگے کے جو ہمارے ٹاپکس ہیں انشاءاللہ, جس میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جو دو مختلف ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں, جو باقی آئٹمز ہیں, ہم وہ بریفلی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹل سچ ٹائم, اللہ حافظ.